واقعہ رسول اللہ کے زمانے سے دیکھیے توحید کی کیا اہمیت ہے۔ ابو طالب، یہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہر سیرت کا طالب علم ابو طالب کے تعلق سے جانتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے ایک چچا ہے، اور یہ وہ چچا ہے جو ایمان نہیں لایا، لیکن اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ممکن مدد کی، مال سے مدد کی، اپنا جو اثر اور رسوخ تھا اسے رسول اللہ کی مدد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک ابو طالب حیات تھے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کو کچھ کر سکے۔ یہ ابو طالب کے انتقال کے بعد کے واقعات ہیں، جو آپ پر کوئی وجڑی لا کے رکھتا ہے، یا آپ کے گلے میں کوئی جو ہے کپڑا ڈال کر کھینچتا ہے، یا کوئی آپ کو برا بھلا سلوک کرتا ہے، یہ سب ان کے انتقال کے بعد ہوا۔ کسی کی مجال نہ تھی، لوگ دوسرے صحابہ کو تکلیف دے رہے ہیں، بلال کو راستے میں گھسیٹا جا رہا ہے، سمیہ کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا جلنہا، اور یاسر اور عمار کے حالات برے سے برے ہیں، اور صحابہ کے حالات بد سے بدتر ہیں، کوئی بخشا نہیں جاتا ہے، رسول اللہ کی طرف کوئی نظر بھی نہیں اٹھاتا ہے، اس لیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دھکا پہنچایا قریش ہمارے خلاف ہوں گے، اس لیے کہ ابو طالب کی مدد اس شخص کے نوجوان کے پیچھے ہے۔ یہ ابو طالب کی شخصیت تھی، رسول اللہ کی پوری مدد کی، ہر ممکن کوشش کی، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب رات ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے، ابو طالب آ کر رسول اللہ کو اٹھا کر دوسری جگہ سلاتے کہ اگر دشمن رات میں دیکھ کر گیا ہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سوئے ہیں تو میں رات میں جگہ بدل دوں اور میرا بیٹا مارا جائے، اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آشنا ہے۔ یہ ہے ابو طالب۔ انتقال کا وقت آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بیٹھتے ہیں، چچا ایمان لا لو، بالکل آخری وقت کی بات، چچا ایمان لا لو۔ تو کہا ہے میرے بھتیجے میں ایمان نہیں لا سکتا، لوگ کہیں گے ابو طالب آخری وقت میں اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر گیا۔ تو کہا چچا تمہیں شرم آتی ہے کہنے سے؟ میرے کان میں کہہ دو خاموشی سے، میں سفارش کروں گا قیامت کے روز۔ تو کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، اور اسی پر اس شخص کا انتقال ہو گیا ابو طالب کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت نازل ہوتی اِنَّكَ لَن تَهْدِيَ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے محمد جس کو تم چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ابو طالب کا کیا ہوگا؟ انتقال کر گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طالب کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، جنت سے نہیں، جہنم سے نہیں بچ سکتا، وہ بھی سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ عذاب یہ ہوگا کہ ابو طالب کے ٹخنوں تک جہنم کی آگ ہوں گی، ڈبایا جائے گا، جوتیاں پہنائی جائیں گی کہ روایت میں ہے، اور لیکن اس کی تپش اتنی زیادہ ہوں گی کہ اس کا بھیجا سر میں کھولتا رہے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، اور ابو طالب یہ سمجھیں گے یہ عذاب سب سے زیادہ ہے، یہ سب سے ہلکا عذاب ابو طالب ہے، لیکن جنت کبھی نہیں یاد رکھی۔ کیوں؟ توحید، ایمان نہیں لائے۔ یہ ہے توحید کی اہمیت، یہ جنت اور جہنم کا فرق کرتی ہے یہ چیز۔ آئیے تیسرا واقعہ،